اللہ 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 اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. برشد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کفار اور ملحدین کی طرف سے قرآن کریم کے تضادات پر نعوذ باللہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کے بقول قرآن کریم کے تضادات پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی تمہیں گنجائش ہے، لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ عورتوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، پھر ایک سے زائد نکاح نہ کرو۔ ایک طرف تو اللہ نے یہ فرما دیا، دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر پاؤ گے۔ کہتے دیکھو ایک طرف کہتے ہیں کہ عورتوں کے درمیان انصاف کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ 4 عورتوں سے نکاح کرو، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہ تو بظاہر تضاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہ تو کھلا تضاد آ گیا، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اللہ بھی ہے، اس لیے وہ کس صورت میں ہے کہ جب تم انصاف کر سکو، اور ادھر فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ۔ تو آپ دیکھیے ملحدین کے بقول قرآن کریم میں تضاد آ گیا، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان بیچارے جب یہ سنتے ہیں تو ان کے باتوں میں آتے ہیں بھائی قرآن کریم میں تو تضاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں۔ بیوی کے حقوق اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قلبی محبت، ظاہر ہے کہ اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں تو جو دل کی محبت ہے اس میں وہ سب کو برابر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت سے ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ یہ وہ تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، میں ازواج مطہرات کے درمیان کر رہا ہوں، وَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ، یا اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری محبت حضرت عائشہ کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ظاہری مساوات ہے اور ایک قلبی معاملات ہیں، تو قلبی معاملات میں فرمایا تم کبھی بھی مساوات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دل جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ایک سے اگر تمہاری محبت زیادہ ہے دوسرے سے کم ہے، یہ تمہارے دل کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن ظاہری طور پر تم نے ان کے ساتھ مساوات رکھنا ہے۔ اب یہ جو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تو اس کا تعلق یہ ظاہری مساوات کے ساتھ نہیں ہے، یہ دل کے محبت کا معاملہ ہے۔
فرمایا اس میں تم کبھی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اور وہاں پہ فرمایا کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک عورت سے نکاح کرو، تو وہاں عدل سے جو مراد ہے وہ ظاہری مساوات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت دوسرے کی بنسبت زیادہ ہے، لیکن ظاہری طور پر مساوات رکھنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت کیا کرتے تھے کہ اگر وہ تربوز لے آتے نا یا خربوزہ یا کوئی بھی پھل 2 لے آتے تو یوں نہیں کرتے تھے کہ ایک کو بیچ دے دوسرے کو، اگرچہ وزن دونوں کو برابر ہی کرو۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تربوز کو 2 ٹکڑے کر کے ترازو سے وزن کرتے تھے، پھر دوسرے تربوز کو 2 ٹکڑے کر کے ترازو سے وزن کرتے تھے، ایک کے گھر میں بیچتے دوسرے کے گھر میں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ایک میٹھا ہو اور دوسرا کڑوا ہو، مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس حد تک احتیاط فرماتے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہاں فرمایا کہ تم برابری نہیں کر سکتے تو اس سے دل کی محبت مراد ہے، اور جہاں فرمایا کہ برابری کرو، اگر ظلم کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی کرو، وہ ظاہری مساوات ہے۔ لیکن اس بات کو ملحدین بہت بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے کہ دونوں کا محل الگ الگ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ تضاد اور تناقض کی 8 شرطیں ہیں، در تناقض حشد وحدت شرط دا وحدت موضوع محدود مدہ وحدت شرط اضافت جزو بالخود و مفارش در آخر زمان، یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن نفسک فما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ آپ کے اپنی کارروائی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک جگہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، دوسری جگہ کیا فرما رہا ہے؟ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی انسان تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تضاد آ گیا، ایک میں کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، اور دوسرے میں کہتے ہیں نہیں یہ تیرے اپنی طرف سے، برائی تیرے اپنی طرف سے۔ تو کہتے دیکھیں قرآن کریم میں تضاد آ گیا، اور وہ بدبخت یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن لکھنے والے کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حافظہ کمزور تھا، ان کو یہ پتہ نہیں تھا میں نے پہلے کیا کہہ دیا اور اب کیا کہہ دیا۔ ایسے بدبخت لوگ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں۔ کیوں؟ حسنہ اور سیئہ، قرآن کریم میں اس کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوا ہے۔ حسنہ کے معنی نیکی کے بھی آتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ تو ایک حسنہ یہ نیکی کو کہا جاتا ہے، ثواب کے کام کو کہا جاتا ہے، اور سیئہ یہ گناہ کے کام کو کہا جاتا ہے، بدی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے حسنہ اور سیئہ، حسنہ کے معنی راحت، آرام، خیر، اور سیئہ کے معنی تکلیف ہونا۔ فرمایا کہ ان تصبکم سیئۃ، اگر تمہیں ان تصبکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ تو معلوم ہوا کہ حسنہ کے معنی نیکی کے بھی آتے ہیں اور حسنہ کے معنی دنیاوی خیر کے بھی آتے ہیں۔ جیسے میدان جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو یہ حسنہ ہے، میدان جنگ میں شکست ہو گئی تو یہ سیئہ ہے۔
اب اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اس کا مفہوم الگ ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس نیک کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ نے کوئی برا کام کر لیا، جیسے فرما قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہی کی کوئی بات کرتا ہوں تو وہ میرے اپنے نفس کا معاملہ ہے، یہ امت کو سمجھائے گا۔ اگر میں گمراہ ہوتا ہوں تو یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر ہدایت کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ اور بندے میں فرق آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں صلاحیت رکھی ہے، ایک طرف نیکی ہے دوسری طرف بدی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا۔ اب آپ نے اپنے اختیار سے بدی کو اختیار کر لیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم کوئی برا کام کرو تو وہ تیرے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرو تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو فرمایا قل کل من عند اللہ، تو یہاں جو تھا فرمایا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ نہیں برائی تمہاری طرف سے ہے، تو اس برائی سے مراد یہ ہے کہ اس میں انسان کا اپنا عمل ہے، اپنا دخل ہے۔ اور یہ جو فرمایا کل من عند اللہ، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو جو راحت پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ تو ایک میں معنی کیا ہے نیکی اور بدی، اور دوسرے میں معنی کیا ہے راحت اور تکلیف، انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا اور قرآن کریم میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تضادات ثابت کرنے کے لیے یہ اشکال بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑا مشہور اشکال ہے ملحدین کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جگہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کی لمبائی 50,000 سال ہے، اور دوسری جگہ فرمایا قیامت کے دن کی لمبائی 1,000 سال ہے، تعارض ہو گیا۔ اور بقول ان بدبختوں کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو قسم قسم الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن لکھنے والے کا حافظہ کمزور تھا، اور وہ کیا کرتے تھے ایک وقت میں 50,000 کہہ رہے، دوسرے میں 1,000 کہہ رہے۔ اس میں تضاد ہے، تعارض ہے، حالانکہ کوئی تعارض نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وقت کی لمبائی اور مختصر ہونے کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اس زمان یا اس مکان میں ہوتا ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ روزے بڑے اچھے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی رہے، ہم کمزوروں کے لیے تو آسان روزوں کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ وہ ہے جس نے روزہ رکھا اور سو گیا، اور آپ اس کو مغرب سے کچھ پہلے اٹھا لیا، نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، افطار پہ جو اٹھایا، اب ان سے پوچھو کہ یہ دن کتنے گھنٹے کا تھا، اس وقت اندھیرا ہو رہا ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ صبر کرو نا، ابھی تو روشنی بھی نہیں دی، اس کو پتہ نہیں ہے روشنی ختم ہو چکی ہے، آگے دوسرا اندھیرا آ چکا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی بھی ہیں، اللہ سلامت رکھے، وہ طالب علمی کے زمانے میں سونے کے بڑے شوقین تھے، میرے چچا بھائی کے مہمان بنے۔ اچھا چچا بھائی نے کہا میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہے آ رہا ہوں، اتفاق سے وہ عصر سے کچھ پہلے نکل گئے، اور ان کو کہا کہ میرے آنے تک ذرا نمازوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ اب وہ چلے گئے تو پھنس گئے، اگلے دن عصر میں آئے، دیکھا تو وہ سو رہے، اس کو اٹھایا، اس نے جب گھڑی دیکھی کہا بھی تو 10 منٹ نہیں ہوئے، 24 گھنٹے گزر گئے۔ تو دیکھیے وقت کا تعلق جو ہوتا ہے
وہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اس وقت میں ہے۔ دیکھیے اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف سوئے، جب اٹھے مذاکرہ کرنے لگے ہم کتنے دیر سوئے ہوں گے، کہنے لگے یومن او بعض، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، حالانکہ سوئے کتنے تھے؟ 309 سال، 309 سال۔ او کالذی مر علی قریہ، حضرت عزیر علیہ السلام وہ سوئے کتنے؟ 100 سال، لیکن جب اٹھے کتنے سوئے؟ کہتے بس لبثت یوما او بعض، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب دیکھیے ان کے نزدیک کیا ہے کہ شاید ایک دن ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا ہے؟ 100 سال۔ وقت کتنا گزرا؟ ہر ایک کا معیار مختلف ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک سوتے نہیں، مشقت والا کام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں روزے بڑے سخت ہیں۔ اور ایک ہماری طرح صبح سوتا ہے اور شام کو اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ روزے کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعارض ہے، وہ کہتے ہیں سخت ہے اور یہ کہتے ہیں آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں سخت ہے، کیوں؟ چلے اگر گرمی بھی ہو، ایک وہ ہے کہ جو اے سی میں آرام کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو دھوپ پہ کام کر رہا ہے۔ دھوپ والے سے پوچھو روزہ کیسے، وہ کہتے ہیں روزہ بڑا سخت ہے۔ اے سی میں سویا، وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو تضاد نہیں کہا جاتا، اس کو تعارض نہیں کہا جاتا۔ دیکھیے قیامت کے دن کی اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہے 60 منٹ کا، اور اس میں مختلف شاگرد بیٹھے ہیں۔ آپ تو اسکولوں میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے، ڈیسک پر ٹیک بھی لگایا ہوا ہے، دوسرا وہ ہے جو کھڑا ہے، تیسرا وہ ہے جس کو کرسی بنایا گیا ہے، چوتھا وہ ہے جس کو مرغا بنایا گیا ہے۔ اب جو بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو کہ گھنٹے میں کتنا، وہ تو کہتا ہے میں نے سمجھا 15 منٹ ہو گئی ہے، تو پورے گھنٹے گزر گئے۔ اور جو کھڑا ہے اس سے پوچھو، وہ بار بار اگلے وہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پونے گھنٹہ باقی ہے۔ ارے میں نے سمجھا ختم ہو گیا، تو صرف 15 منٹ ہو گئے۔ جو کرسی بنا ہوا ہے اس کے لیے وہ 1 گھنٹہ 5 گھنٹے کے برابر ہے، جو مرغا بنا ہوا ہے اس کے لیے وہ 1 گھنٹہ 10 گھنٹے کے برابر ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا حساب ہے، ایک کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کے برابر ہوا، دوسرے کہتے ہیں نہیں بھائی 15 منٹ 1 گھنٹے کے برابر ہو گئے، دوسرے کہتے ہیں 15 منٹ 2 گھنٹے کے برابر ہوئے۔ اب اس کو تضاد نہیں کہا جاتا، ہر ایک کے اوپر جو گزر رہی ہے اس کے حساب سے۔ اب قیامت کا دن نیک لوگوں کے لیے عام دنوں جیسا، اور جو جتنی سختی میں ہے تو کسی کو 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، جو اس سے زیادہ سختی میں ہے اس کو جو ہے 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اس میں کون سی تضاد والی بات ہے؟ لیکن کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر تضاد ہے۔ اسی طرح ایک تضاد وہ یہ ثابت کرتے ہیں، ثابت تو نہیں کرتے، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ بعض جگہ تو فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں، انبیاء کرام گناہ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول معصوم ہے، ورنہ گناہ میں تو پھر اطاعت کا کیا مطلب؟ گناہ میں پھر اطاعت کا کیا مطلب؟ اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے، تو تضاد آ گیا۔ بعض سے معصوم ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے معصوم نہ ہونا معلوم ہوتا ہے، تو بظاہر آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تضاد کوئی نہیں۔ اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن جو سب سے بہترین اور آسان قول ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ انسان گناہ کا کام نہیں کرتا،
وہ کام کوئی گناہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے حساب سے وہ خلاف اولا کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء سے اجتہادی خطائیں ہو سکتی ہے، گناہ انبیاء نہیں کر سکتے۔ اور اگر نبی علیہ السلام تو تمام انبیاء کے سردار، آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی تھی، اور انبیاء کرام کے بارے میں ضابطہ کیا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، عام لوگوں کو گناہ سے بچایا جاتا ہے اور انبیاء سے گناہ کو بچایا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ مجھ اور آپ کو اللہ گناہ سے بچائیں گے، لیکن انبیاء سے اللہ گناہ کو بچاتے ہیں، گناہ نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ یہاں جو مہر نبوت لگائی تھی نا، یہ کیا تھی؟ مہر کے معنی سیل۔ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ دو شانوں کے درمیان بیٹھ کر ڈالتا ہے، اور اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے، اس سونڈ کے ذریعے وہ دل میں بات داخل کرتا ہے۔ تو یہاں مہر لگا دی، سیل لگا دی، شیطان کی مہر دیکھ کے بھاگ جاتا تھا کہ یہاں میرا کچھ نہیں چلتا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ گناہ سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ بات گناہ کی نہیں ہوتی، لیکن کرنے والا اسے اپنے حق میں گناہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال ہے، آپ سحری کر رہے تھے، آپ کی ایک چھوٹی پیاری سی بچی ہے، اس بچی نے آپ کو سحری کرا دی، آپ کو پانی پلایا، آپ کے لیے چائے لے کے آئی۔ اب وہ جب آپ کو چائے دے رہی تھی تو اچانک ہاتھ سے کپ گر گیا، آپ کے کپڑے وہ اس پر چائے لگ گئی، آپ تھوڑی سی جل بھی گئے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیٹا کوئی بات ہے، بیٹا کوئی بات ہے۔ ایسے موقع پر عموماً یہی کہا جاتا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، خیر خیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ بچی رو رہی ہے، ابو مجھے معاف کر دو۔ تو آپ مجھے بتائیں اس بچی نے کوئی گناہ کیا؟ گناہ تو نہیں کیا، غلطی ہو گئی، پکڑ تو ہے نہیں اس پر، لیکن پھر وہ کہ نہیں ابو آپ مجھے معاف کریں۔ آپ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے قصدن تھوڑی کہ وہ کہتے ہیں ابو مجھے معاف کریں۔ اب جب بار بار آپ یہ اصرار کرتے ہیں کہ مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے، تو بچے کی ماں آپ سے کہہ دیتے ہیں ارے بول دو نا کہ معاف کر دیا، بچی کا دل کیوں دکھا رہا ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو اب آپ نے جو معاف کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے کہا ہے۔ تو انبیاء کرام سے اجتہادی خطائیں ہو سکتی ہے، اور نبی علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطائیں بلکہ ہوئی ہے۔ اب وہ اجتہادی خطا پر پھر بھی ایک اجر ملتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے، اجتہادی خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے، لیکن وہ بار بار کہہ رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ گناہ نہیں ہے لیکن میرا نبی بار بار لگا ہوا ہے، تو چلے ان کی تسلی کے لیے کون سے گناہ کی بات ہوگی اور کون سا تضاد ہے اس میں؟ انبیاء معصوم ہیں، ہاں اجتہادی خطا، یہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے انتہائی مقرب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد سے نکل رہے تھے، آپ نے باہر کے ایک بچے سے کہا بیٹا یہ جوتا مجھے لا کے دے دو، انہوں نے کہا نہیں لا کے دیتا۔ آپ کو خیش تو لگے گا کہ چھوٹا بچہ تھا، میں بڑا سفید رشتہ، انہوں نے جوتا مجھے نہیں دیا۔ لیکن اگر یہی بات آپ کا بیٹا کہے، اب بات بدل جاتی ہے، اب نوعیت بدل جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی اچھائیاں مقرب لوگوں کے ہاں گناہ تصور کیا جاتا ہے، تو وہ انبیاء ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جو چیز ہم اپنے لیے ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں، نبی کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ نے تسلی دے دی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ورنہ انبیاء کرام میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے آپ کے کئی اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے تم میں سے ہر ایک کی مرضی ہے، چاہے کوئی اسلام قبول کرے اور چاہے
کوئی کفر اختیار کرے، اختیار ہے تمہیں۔ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے تم سب کو اختیار ہے، چاہے ایمان قبول کرو اور چاہے کفر اختیار کرو۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اب یہاں بہت سارے اشکالات آئیں گے۔ ہم تو اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی زنا کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ چاہتا ہے۔ کوئی آدمی حرام خوری کر رہا ہے یہ بھی اللہ چاہتا ہے۔ کوئی آدمی سود کھا رہا ہے یہ بھی نعوذ باللہ اللہ چاہتا ہے۔ کوئی آدمی روزہ کھا رہا ہے یہ بھی اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی چاہت سے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی چاہت سے کر رہے ہیں تو پھر ہم گناہ گار کیوں؟ یہ اس قسم کے اشکالات۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو اختیار دیا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ جو اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے نا، اس کو جو اپنی چاہت پہ یہ عمل کر رہا ہے، تو یہ چاہت کے اختیار اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اتنی سی بات ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کسی کام کے نہیں چاہتے، یعنی کہ تم اس کام کے کرنے پر قادر نہیں ہو مگر یہ کہ اللہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر بدکاری کرتا ہے، وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن اختیار کو استعمال تو کر لیا نا۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس اختیار کو استعمال نہ کرتا، اللہ اس کے اختیار کو سلب کر لیتا۔ تو یہ جو فرمایا نا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہتے ہو کرنا، اور اس کرنے کا جو اختیار تمہیں دیا ہے نا، یہ اختیار بھی اللہ کی طرف سے۔ کون سا اعتراض ہے اس میں؟ اور فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب اپنے اختیار سے تمہاری مرضی ہے، اسلام کی طرف آؤ یا کفر کی طرف جاؤ، لیکن انجام پھر کفر کا برا ہوگا اور اسلام کا اچھا ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اب ایک آدمی اگر کفر اختیار کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے نا، اسی اختیار کو فرمایا یہ جو تمہاری مشیت ہے نا، یہ بھی اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ کون سا اعتراض ہے اس کے اندر؟ اور یا کون سا اس کے اندر کوئی اشکال ہے؟ اسی طرح یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، نبی علیہ السلام وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب بتاؤ تو صحیح ہے پہلا مومن ہے کون؟ ہر نبی کہتا ہے میں پہلا مومن ہوں، ہر نبی کہتا ہے میں پہلا مومن ہوں۔ اب پہلا مومن کون ہے؟ یہ تمہارا نبی ہے یا وہ گزشتہ انبیاء ہے؟ کہتا ہے یہ بھی تضاد ہے۔ حالانکہ اس میں کون سی تضاد کی بات ہے؟ اللہ کے بندے، ہر نبی اپنی امت میں یعنی اپنے شریعت میں ہر نبی پہلا مومن ہوتا ہے۔ بھائی جب نبی کے پاس وحی آئی، وہ وحی ابھی آگے لوگوں تک نہیں پہنچی نا، لیکن نبی کو اس پر ایمان آ گیا، تو پہلا مومن کون ہوا؟ نبی ہوا۔ کون سا نبی ہوا؟ ہر امت کا نبی، اس امت کا پہلا مومن ہے۔ کون سی اشکال والی بات ہے یا اعتراض والی بات ہے؟ اور اسی طرح ایک طرف یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو یہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے زمین پر یہ سارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں۔ تو تضاد آ گیا، ایک طرف کیا کہتے ہیں کہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، تو سارے تو پھر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے نہ ہوئے۔ لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے بعض آیات میں دابہ کا لفظ بھی آیا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ۔ اب دابہ کسے کہتے ہیں؟ دابہ اسے کہتے ہیں
کہ جو زمین کے اوپر چوپائے چلتے ہیں، جو جاندار مخلوقات ہیں، یہ تو سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے آگے سجدے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو سارے اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہے ہیں، لیکن جب انسان کی بات آئی تو فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ تو وہاں سارے لوگوں کو نہیں فرمایا، فرمایا بہت سارے انسان، یہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو انسانوں میں معلوم ہوا دو قسمیں، کچھ اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں اور کچھ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اور جہاں دابہ ہے، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو روئی زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، جانوروں کے کیڑے مکوڑے کی شکل میں، وہ سارے کے سارے اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ اختلاف آ رہا ہے تو کہاں آ رہا ہے؟ انسان میں آ رہا ہے۔ تو انسانوں میں دو قسمیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، شیاطین وغیرہ کے علاوہ جو غیر مکلف مخلوق ہے، وہ غیر مکلف مخلوق اپنی شان کے مطابق ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس قسم کی باتوں کو یہ اٹھا کے قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ ہے، اور ہر قسم کے شک سے یہ ماورا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔